ظفر کا ایک بڑا شعر ہے خوبصورت، وہ کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، گو ہو کیسا ہی صاحب ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یعنی عیش اور تیش کی حالت کے اندر جس کو خدا کے یاد نہیں نہ رہتا، وہ کہتے جتنا مرضی بڑا اپنے آپ میں بنا پھرتا ہو، اس کو صحیح معنوں میں انسان سمجھنا مشکل ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ انگلش کے اندر ایک خوبصورت قول ہے، ایوری ایونٹ آفر یو اے لیسن۔ ہر واقعہ جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی سبق سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی اس اسٹیج کے اوپر بے شمار قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ان تمام مخلوقات میں سے اپنی قدرت کا جو ماسٹر پیس ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک انفرادیت رکھ دی ہے۔ ہر شخص اپنی ذات کے اندر ایک مخصوص، ایک یونیک قسم کی انفرادیت، انڈیویجویلٹی رکھتا ہے، اور اسی انفرادیت کی بنا پر ہر شخص کا ایک مخصوص کردار ہے جو اسے دنیا کی سٹیج کے اوپر ادا کرنا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی دوسرا شخص اس کے حصے کا کردار آ کر ادا نہیں کر سکتا۔ کسی بھی انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ دنیا کی سٹیج کے اوپر اس کردار کو کتنے بہترین طریقے سے سر انجام دیتا ہے جو اس کے خالق اور مالک نے اس کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ اچھا، اس کردار کو ادا کرنے کے لیے جس ویژن کی ضرورت ہوتی ہے، جس مشاہدے کی، جس تجربے کی، جس دانائی کی، جس وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے، اس وزڈم تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت کی جو حکمت ہے وہ انسان وہ مختلف قسم کے حالات اور واقعات سے گزارتی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی حالات، واقعات، حادثات، تلخیاں، ترشیاں آ رہی ہوتی ہیں، ان سب کا ایک پرپز ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے گزرتے گزرتے وہ وزڈم حاصل کر لیں، وہ ویژن حاصل کر لیں، وہ ایکسپیرینس حاصل کر لیں جو دنیا کی سٹیج پر ہمارا کردار ادا کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا ایک لیبارٹری ہے، ایک تجربہ گاہ ہے، اور اللہ رب العزت ہمارے ٹرینر ہیں، ٹیچر ہیں، اور ہم جو ہیں اس تجربہ گاہ کے اندر تجربات کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے حالات، واقعات ہمارے اوپر بھیجتے ہیں۔ کبھی وہ حالات ہمارے پسندیدہ ہوتے ہیں، کبھی ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ بعض حالات کو ہم اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں اور بعض حالات کو ہم اپنے لیے شر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جتنے بھی حالات، واقعات ہماری لائف کے اندر آتے ہیں وہ سراپا خیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور ہر واقعہ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق سکھانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، ہمارے ویژن کے اندر اضافہ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کبھی سر درد ہوا ہی نہ ہوتا تو کوئی اور بندہ ہمارے سامنے اگر تڑپ رہا ہوتا کہ مجھے سر درد ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ چونکہ کبھی نہ کبھی ہمیں بھی ہوا ہوتا ہے۔ لہذا جب کوئی دوسرا بندہ سر درد کی شکایت کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہمارے دل میں اس کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سر درد کیا چیز ہے۔ تو میں نے بتایا جتنے بھی حالات، واقعات، حادثات، سانحات ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے ہماری شخصیت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے۔ اب نادان آدمی کیا کرتا ہے، وہ صرف واقعات کے ظاہری پہلوؤں میں کھو جاتا ہے۔ خوشی ملتی ہے تو خوشی کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور ڈوب کر خالق کائنات کو بھول جاتا ہے، اور غمی آتی ہے تو غم کے اندر ڈوب کر پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظفر کا ایک بڑا شعر ہے خوبصورت، وہ کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، گو ہو کیسا ہی صاحب ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یعنی عیش اور تیش کی حالت کے اندر جس کو خدا کے یاد نہیں نہ رہتا، وہ کہتے جتنا مرضی بڑا اپنے آپ میں بنا پھرتا ہو،
उसको सही मानों में इंसान समझना मुश्किल है। लेकिन दाना आदमी क्या करता है, वो वाक़यात के ज़ाहरी पहलुओं में नहीं उलझता है, बल्कि ज़ाहिर से गुज़रकर पीछे खालिक़े कायनात की मशीयत को देखता है, उसकी मसलत को देखता है, उसकी हिकमतों को देखता है, उन वाक़यात की मानवियत को देखता है, और उसके नतीजे में वो जो सबक कुदरत उसे सिखाना चाहती है वो सीखता चला जाता है, और उसके नतीजे में उसकी शख्सियत डे बाई डे इम्प्रूव करती चली जाती है। अगर आप वो नाक अपने अंदर बेदार कर लें कि हर वाक़े के अंदर जो उसके अंदर छुपी हुई मानवियत को देखने वाली हो, तो आप हैरान रह जाएंगे कि बहुत ही जल्द आपकी शख्सियत के अंदर बड़ी खुशगवार किस्म की तब्दीलियाँ आएंगी और शख्सियत बड़ी तेज़ी के साथ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।